अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर और अब आप हिशाम सैफ रहमान से समाअत फरमाइए आज का पहला बुलेटिन। पहले हेडलाइंस। और फ्रांस के दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं और उनके दरमियान इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल के बारे में मुफ़ाहमत पाई गई है। हज सीज़न इख्तिताम को पहुँच गया और कतरी हुज्जाज किराम दोहा वापस पहुँच रहे हैं। रूसी फौजें यूक्रेनी शहरों की तरफ बढ़ रही हैं और माली की हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसका तख्ता उलटने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने पेरिस में जमहूरिया फ्रांस की वज़ीर यूरोप व उमूर ख़ारजा मोहतरमा कैथरीन कोलोना से मुलाकात की है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात व ताउन और ख़ास तौर पर इक़्तिसादियात के शोबे में उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा इस मुलाकात में ताज़ा तरीन इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात, ख़ास तौर पर मसला फ़लस्तीन, ईरान के एटमी मसले और लीबिया, लेबनान, यूक्रेन, चाड और अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत की गई और मुश्तरका दिलचस्पी के मुताबिक दूसरे मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों अहलकारों ने इस मुलाकात में मसला फ़लस्तीन के सियासी उफ़क़ की तैयारी की अहमियत और मुज़ाकरात की तरफ वापसी पर जोर दिया ताकि इन मुज़ाकरात के ज़रिए 1967 की सरहदों के मुताबिक दो स्टेट्स पर मुश्तमिल हल को अमली जामा पहनाया जा सके। उन्होंने ईरान के एटमी समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए मुज़ाकरात में एक मुनसिफाना समझौता करने और यूक्रेन के बहरान का सिफारती हल तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस साल का हज सीज़न अपने इख्तिताम को पहुँच गया और कतरी हुज्जाज किराम मनासिक हज अदा करने के बाद दोहा वापस आ रहे हैं। कतरी हुज्जाज ने हज मिशन और हज काफिलों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी को बहुत कीमती बताया है, जिसकी बिना पर बहुत आसानी के साथ मनासिक अदा किए जा सके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस साल का हज सीजन मुनफरिद रहा है और यह साल एक गैर मामूली साल है। जामे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के खतीब शेख अब्दुल्ला मोहम्मद अन्नमा ने इस्लाम में हज की अहमियत का जिक्र करते हुए हज के मानी बयान किए हैं और कहा है कि हज के दौरान तौहीद की दावत अपनी आला तरीन शक्ल में मंजर आम पर आ जाती है। फ़लस्तीनी अवाम इस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन के अगले दौरे पर नजरें जमाए हुए है, जो आज बुध के रोज मशरिक़ वस्ता के इस दौरे में इस इलाके में आ रहे हैं। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश है कि ये दौरा अमन के अमल को आगे बढ़ाने का जरिया बने और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान एक सियासी अमल का आगाज बन जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल से फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ बारूदी हथियारों के इस्तेमाल की मुजरिमाना कार्रवाइयों की तहकीकात का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल का यह मुतालबा इस हकीकत का एतराफ़ है कि वहाँ मकबूजा इलाकों में एहतसाब का फुक़दान है और ज़ेर कब्ज़ा लोगों और ख़ास तौर पर बच्चों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की जाती है। बच्चे और मुसल्लह तसादुम नामी सालाना रिपोर्ट में सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ इसराइली जारहियत की बरकरारी और तसलसल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि गुंजान आबाद इलाकों पर इसराइली अफवाज के फ़िज़ाई हमलों में गोला बारूद के इस्तेमाल से फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकतें और उन्हें ज़ख्मी करने वालों का मुहासबा न किए जाने पर उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। ये रिपोर्ट इसराइली फोर्सेस की गुज़िश्ता साल की उन कार्रवाइयों पर मुश्तमिल है जिनमें गज़ा की पट्टी में बच्चों समेत बहुत से फ़लस्तीनी बाशिंदों को कत्ल और ज़ख्मी कर दिया गया था। अमरीका की वजारत दिफा पेंटागन ने ऐलान किया है कि दाइश तंजीम के लीडर को शाम में ड्रोन तैयारे के जरिए किए गए एक हमले में हलाक कर दिया गया है। पेंटागन के तर्जुमान डेव ईस्टबर्न ने अपने एक बयान में कहा है कि शाम में इस तंजीम का लीडर माहिर अल-उकाल
افرین کے علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اس آپریشن میں تنظیم کے سربراہ کا ایک بڑا معاون شدید زخمی ہو گیا ہے۔ شری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسا اپنے ملک سے فرار ہو کر مالدیوز پہنچ گئے ہیں۔ شری لنکن ایئر فورس کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق صدر راجاپکسا اپنی اہلیہ اور 2 باڈی گارڈز کے ہمراہ شری لنکن ایئر فورس کے ہی ایک جہاز پر روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ وہ ایسے حالات میں ملک سے فرار ہو گئے ہیں کہ جب ملک ایک تباہ کن معاشی بحران کا شکار ہے اور احتجاجی مظاہرین ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صدر راجاپکسا نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ملک کے اندر رہتے ہوئے استعفیٰ دے دیتے تو ان کی امیونٹی ختم ہو جاتی اور انہیں سنگین الزامات میں گرفتار کر لیا جاتا۔ روسی فوجیں یوکرین کے جنوب مشرقی علاقوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ خبریں ہیں کہ ماسکو 2 شہروں کراماٹورسک اور بخموت کی جانب بڑھنے کا عزم رکھتا ہے۔ سیٹلائٹ کی تصویروں سے پتہ چلا ہے کہ ماسکو نے ان دونوں شہروں کے آس پاس اپنی فوجوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس دوران میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کینیڈا پر سخت تنقید کی ہے کہ اس نے نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن کی مینٹیننس کے لیے روس کو خصوصی آلات فراہم کیے ہیں۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ اوٹاوا کا یہ فیصلہ یوکرین کی عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی انفراسٹرکچر منسٹری نے بتایا ہے کہ 16 بحری جہاز بیسٹر نامی گزرگاہ کو پار کر چکے ہیں۔ دریائے دنوب میں واقع اس گزرگاہ کا 4 روز قبل ہی دوبارہ افتتاح کیا گیا ہے، اور اس کا دوبارہ کھلنا اناج کی برآمدات میں تیزی لانے کے لیے ایک بہت اہم اقدام ہے۔ اقوام متحدہ کے تابع انسانی حقوق کی تنظیم کے ہائی کمشنر کے دفتر نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین میں جاری روسی فوجی آپریشن کی ابتدا سے اب تک 11,000 سے زائد ہلاکتوں اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد ریکارڈ کی ہے۔ دفتر کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ دفتر کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ اس جنگ میں اب تک 5,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 6,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں حزب اختلاف کی لیبر پارٹی نے تجویز پیش کی ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر رائے شماری کرا دی جائے۔ اس تجویز کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود تمام پارٹیوں کے پارلیمانی ممبران اس تحریک میں ووٹ ڈالیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں یا نہ رہیں، اور اگر حکومت اس رائے شماری میں ہار جاتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ نئے انتخابات کا ہوگا۔ واضح رہے کہ بورس جانسن کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ آج بدھ کے روز سے شروع ہونے والی ہے۔ مالی کی فوجی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے کل منگل کے روز پڑوسی ملک آئیوری کوسٹ کی جانب سے آنے والے 49 فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو ملک میں حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 مہینوں میں حکومت کا تختہ الٹنے کی یہ دوسری کوشش ہے۔ عبوری حکومت کے ترجمان کرنل عبداللہ مائگا نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ فوجی غیر قانونی طریقے سے مالی کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے، وہ ہتھیاروں اور جنگی گولہ بارود سے لیس تھے۔ تونس کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب تک غیر قانونی مائیگریشن کی کئی کوششوں کو ناکام بنا چکی ہے، اور ناکام بنائی گئی تازہ ترین کوششوں میں اس نے کارروائی کرتے ہوئے 84 لوگوں کو بحیرہ روم میں ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی افریقہ کے ساحلوں کو یورپی ساحلوں کی طرف جانے کا غیر قانونی سفر کا یہ پہلا مقام مانا جاتا ہے۔ کئی سالوں کے انتظار کے بعد امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے کل منگل کے روز جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے لی گئی پہلی تصاویر کا مکمل سیٹ جاری کر دیا ہے۔
یہ ایک بہت زبردست منظر ہے جس میں وہ کہکشائیں یا گیلیکسیز نظر آتی ہیں جو 13 بلین سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ہونے والے زبردست دھماکے کے تھوڑی دیر بعد وجود میں آئی تھیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس مناسبت سے وائٹ ہاؤس میں منعقد کی گئی تقریب میں کہا کہ یہ سائنسی اور کلر تصویریں ہیں جو انفراریڈ شعاعوں کے ذریعے لی گئی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی تصویریں ہیں جو کائنات کی تاریخ کو جاننے کے لیے ایک نیا دریچہ کھول رہی ہیں۔ اور امریکہ کے شہر برمنگھم میں جاری ورلڈ گیمز کا 11واں ایڈیشن جاری ہے۔ گروپ 1 کے ابتدائی میچز میں قطر کی بیچ ہینڈ بال ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 2-0 سے شکست دے کر اپنی جیت درج کرائی۔ ان بیچ ہینڈ بال مقابلوں میں 7 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ برمنگھم میں جاری یہ ورلڈ گیمز جولائی کی 17 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ اور فرانس دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر متفق ہے اور ان کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں مفاہمت پائی جاتی ہے۔ حج سیزن اختتام کو پہنچ گیا اور قطری حجاج کرام دوحہ واپس پہنچ رہے ہیں۔ روسی فوجیں یوکرینی شہروں کی طرف بڑھ رہی ہیں اور مالی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس کا تختہ الٹنے کی ایک کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اردو ریڈیو قطر سے ہشام سیف الرحمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔